بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی تو آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے عبارت النص کو، اشارت النص کو، دلالت النص کو، اور اسی طرح اقتضاء النص کو۔ اور یہ ایک یعنی معرکۃ الآراء بحث ہے اور مشہور بحث ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کرتے ہیں کہ نسخ کی بھی اقسام کو پڑھا جائے۔ عبارت النص لفظ کی اپنے معنی پر اس دلالت کو کہتے ہیں جس سے اس کا مفہوم خود لفظ کے صیغے سے فوری طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی واضح ہو بالکل۔ عبارت النص سے وہ حکم ثابت ہوتا ہے جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے اور اس کا قصد ہے۔ جیسے مثال اس کی ہے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اپنی عبارت سے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت بتاتی ہے، اور اس آیت میں جو معنی فرضیت صلاۃ و زکوٰۃ ہے وہ مقصود اصلی ہے، وہی مقصود ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اشارت النص۔ اشارت النص سے مراد لفظ کی اپنی اس معنی پر دلالت ہے جو اس کلام کے لانے سے مقصود اصلی ہے، نہ کہ طبعی ہے۔ وہ ان معنی کے لیے جن کے لیے وہ کلام لایا گیا ہے لازم کے ہیں، یعنی اس معنی کا عین نہیں ہے، سمجھے گا بات کو، یعنی کہ وہ براہ راست معنی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو اس معنی کو لازم ایک دوسرا معنی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے لایا گیا ہے، اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ اشارت النص سے جو ثابت ہونے والا حکم ہوتا ہے یہ جو ہے وہ نظم نص ہی سے ثابت ہوتا ہے، اور مقدر عبارت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن من کل وجوہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کے لیے عبارت کو چلایا جاتا ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ان دودھ پلانے والی عورتوں کا جو روٹی اور کپڑا ہے وہ دستور کے موافق بچہ والے یعنی کہ باپ کے ذمے ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر عبارت جو ہے اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے بچے کو، اس کا جو خرچہ ہے اور کپڑے وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ بچے کے والد پر آتی ہے۔ اس آیت میں مزید چند معانی کے اشارے بھی ملتے ہیں، مثلا جس طرح خرچے کی ذمہ داری بچے کے والد پر ہوگی، اسی طرح بچے کی نسبت بھی باپ کی طرف ہوگی۔ اسی طرح والد اپنے بیٹے کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے کیونکہ باپ بیٹے کا مالک ہے۔ تو لہٰذا اب یہ بات جو اس سے ثابت ہوئی وہ ضمناً ثابت ہوئی ہے، وہ اشارۃ النص سے ثابت ہوئی ہے، وہ عبارت النص سے ثابت نہیں ہوئی۔ عبارت النص سے یہ ثابت ہوا کہ جو لکھا ہوا ہے کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ تیسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جی دلالت النص۔ دلالت النص کہتے ہیں کہ لفظ کی اپنے معنی پر ایک ایسی دلالت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس نص میں جو حکم مذکور ہے اس کا اطلاق کسی دوسرے واقعہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی اس نص میں جو حکم آیا ہے اس کا اطلاق کسی دوسرے واقعہ پر بھی ہوتا ہے جو اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن آیت میں جو مذکور حکم کی علت ہے وہ یہ علت اس نص کے لغوی معنی جاننے سے سمجھ میں آ جاتی ہو۔ چنانچہ دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے جو منصوص علیہ یعنی جس کے لیے نص آئی ہے، تو حکم کی علت کے طور پر از روئے لغت تو معلوم ہوتا ہے، اجتہاد اور استنباط کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب یہ آ گیا، یہ لاسٹ ٹائم PPSC میں یہ سوال تھا، یہ جو اب آپ کے سامنے ہے، فلا تقل لہما اف۔ اب یہ جو ہے فلا تقل لہما اف یہ دلالت النص ہے۔ کیوں دلالت النص ہے؟ اس طرح اور کبھی ان دونوں کو اف تک نہ کہو، لہٰذا نص سے ظاہراً یہ ثابت ہوا کہ والدین کو اف تک نہ کہا جائے، اور اسی آیت میں ایک دوسرا معنی بطریق دلالت النص سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والدین کو نہ مارا جائے گا نہ ان کو گالی دی جائے گی۔ جب اف کہنا جائز نہیں ہے تو پھر سب و شتم کرنا تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ اب یہ بات جو ہے عبارت النص سے تو صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اف تک نہ کہو، لیکن دلالت جو ہے اب اس اف نہ کہنے کی جو علت ہے، ابھی ہم نے کہا نا کہ اس کے اندر علت دیکھی جائے گی کہ مذکورہ حکم کی جو علت ہے یہ جو علت ہے یہاں پر جو علت کی بات کر رہا ہے، تو وہ علت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ والدین کی تعظیم اور والدین کی تکریم، اور یہی علت جو ہے یہ علت اگر سامنے رکھی جائے تو پھر والدین کو مارنا کہاں سے جائز ہوگا، والدین کو گالی دینا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو یہ بطریق اولا منع ہوگا۔ اس وجہ سے یہ جو حکم ہے یہ
دلالت النص سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 آ جاتا ہے جی اقتضاء النص۔ لغت میں اقتضاء کا معنی ہے طلب کرنا، اور اصطلاح میں اقتضاء النص جو ہے وہ کلام کی اپنے محذوف لفظ پر ایک ایسی دلالت ہے جس پر اسی کلام کی صداقت، صحت اور درستی موقوف ہو، یعنی اس کلام میں کوئی ایسا لفظ مقدر ماننا ہوگا جس سے وہ کلام درست ہو جائے۔ چنانچہ اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم بھی عبارت النص پر اضافہ کے طور پہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبارت النص کا معنی ہی متحقق نہیں ہوتا۔ گویا کہ نص جو ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے تاکہ اس کا اپنا جو معنی ہے وہ صحیح قرار پا سکے۔ چنانچہ مثال دی ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام کی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کا جو معنی ہے وہ درست کرنے کے لیے نکاح کو یہاں پر مقدر ماننا پڑے گا، یعنی تمہاری ماؤں اور تمہاری بیٹیوں سے تمہارا نکاح کرنا یہ تم پر حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں اگرچہ نکاح کرنے کا ذکر نہیں ہے، مطلق کہا گیا کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، لیکن یہاں ہم مقدر مانیں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ اقتضاء النص ہے، یعنی نص اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر ہم اس لفظ کو مقدر مانیں۔ چنانچہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انتی طالقن، یہ جملہ عورت کی صفت بنتا ہے، لیکن خفت مصدر کا تقاضا کرتی ہے، گویا کہ طالق میں مصدر یعنی طلاق اقتضاء کے طور پر موجود ہے، یعنی اس نے تو سمپل اس کو طالق کہا ہے، لیکن اس میں جو یعنی طلاق کا جو معنی ہے وہ بطور اقتضاء کے طور پہ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 4 چیزیں نص سے حکم کو ثابت کرتی ہیں۔ پہلی چیز عبارت النص ہے، دوسری چیز اشارت النص ہے، تیسری چیز دلالت النص ہے، اور چوتھی چیز اقتضاء النص ہے۔ جب تک آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے، یاد نہیں ہو، اس وقت تک جو ہے وہ یہ بنیادی بحث ہے علم اصول فقہی، یہ اگر سمجھ میں آتی ہے تو اس کے بعد پھر باقی مبادی بھی انسان پر کھلتے ہیں، اور اگر یہی سمجھ میں نہ آئے تو باقی مبادی بھی انسان پر نہیں کھلتے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں اچھے سے۔